اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں دریائے دجلہ میں غسل فرمانے گئے، نہا رہے ہیں، کپڑے باہر رکھے اتار کر دریائے دجلہ کے کنارے۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو باہر نکلے تو دیکھا کپڑے ہی غائب ہے۔ امام سفیان ثوری اب پریشان حال کھڑے ہیں، کپڑے ہی نہیں۔ کپڑے نہیں، اضطراب میں حیرت میں کھڑے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ جو ایک شخص جو چوری کر کے لے گیا تھا، چور، وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ وہ چور جو کپڑے اٹھا کے لے گیا تھا وہ کپڑے لے کے واپس آیا اور اس نے آ کر کپڑے واپس کر دیے، آپ کو کپڑے واپس دے دیے۔ آپ نے دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ فالج زدہ تھا، ایک ہاتھ سے کپڑے واپس کر دیے، ایک ہاتھ فالج زدہ تھا، دیکھا کہ مفلوج ہے۔ آپ نے کپڑے لے کے رکھ دیے، ہاتھ اٹھا دیے، بس کوئی بات نہیں ہوئی۔ نہ اس نے کچھ کہا نہ آپ نے۔ مولا، جس طرح تو نے میرے کپڑے مجھے واپس کر دیے ہیں، اس کو اس کا ہاتھ واپس کر دے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا ہاتھ، بازو، جیسے میرے کپڑے تو نے لوٹا دیے ہیں، اس کا صحیح صحت مند بازو اسے لوٹا دے۔ بس یہ ہے طرز عمل۔ اس کو نہیں کہا بے شرم۔ پھر اگر ہمارے یہاں ہم ہوتے نا، ہمارا دور ہوتا، جو بھی ہوتا، کیا جو بھی ہوتا، اس نے اس کے کپڑے واپس کرنے پر شکریہ ادا نہیں کرنا تھا، کہنا تھا بے حیا، پھر شرم آ گئی تھے نا، وہ فلانے آؤ۔ میں تو وہ لفظ نہیں بول سکتا، وہ کئیوں کو تو بہت اچھے آتے ہیں لفظ، بہت زیادہ، میرے پاس تو لغت نہیں۔ او فلانے آؤ، فلانا ہو، فلانا ہو، فلانا۔ تین شرم آ گئی، تین غیرت آ گئی، تو آ ہی گیا نا، پھر لے جاندہ، پھر کرامتیں بناتا، پھر لے جاندہ کپڑے، پھر میرے آ ہی گیا نا، وہ شروع ہو جاتا۔ ہمارا یہ مزاج، یہ طرز عمل ہے، یہ سلوک ہے، یہ روحانیت ہے، یہ تصوف ہے، یہ کرامت ہے، یہ کمال ہے کہ اپنے چور کو بھی دعا دے رہے ہیں۔ کپڑے لایا ہے تو اس کے ہاتھ کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی طبیعتوں سے غصے کو نکالنا ہے، اس کی جگہ تحمل، حلم، بردباری ڈالنی ہے۔ اپنی طبیعتوں سے تنگی کو نکالنا ہے، اس کی جگہ فراخی، وسعت ڈالنی ہے۔ اپنی طبیعتوں سے کڑ نکالنی ہے۔ اور جو لوگ اجتماعی اعتکاف میں نہیں آئے، پوری دنیا میں ہیں، وہ زندگی بھر بار بار سنیں، سی ڈیز لے لیں اور سنتے رہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے 10 راتوں کے خطابات کا یا 9 راتوں کا بنے گا خطابات، جتنے بنیں گے، یہ آپ اگر 100 بار بھی سن لیں تو کم، زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ یعنی اس کو وظیفہ بنائیں، عمر بھر سنتے رہیں۔ یہ اگر 100 بار بھی کوئی سن لے تو یہ زیادہ نہیں ہے، یہ نہیں، وظیفہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سبق ہے، ذکر انما انت مذکر، اس کو ہر روز یاد کریں۔ یہ تہذیب اخلاق ہے، نفس اور میں کو کیسے مارنا ہے، اخلاق کو پاک کیسے کرنا ہے، بغض، اناد، عداوت اور حسد کو کیسے نکالنا ہے، حرص اور لالچ کو کیسے نکالنا ہے، دل کی تنگی نکال کے وسعت اور فراخی کیسے دینی ہے، چہرے پر مسکراہٹ کیسی لانا ہے، بشاشت کیسے لانی ہے، اپنے دوستوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، ان سے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ روز مرہ کے امور ہیں، ہر روز کے، ہر روز سنیں، ترتیب کے ساتھ ختم ہو جائے پھر سنیں۔ باقی موضوعات بھی سنیں، جیسے پچھلے سال یقین اور استقامت کا موضوع کیا تھا، یاد ہے؟ یقین اور استقامت، کتنا فائدہ ہوا اس کا بتائیے ہاتھ اٹھا کر۔ ہوا تھا فائدہ؟ جی، جس طرح وہ، اس طرح یہ حسن ادب اور حسن اخلاق، اس کو تو سی ڈیز لیں اور ہمیشہ سنیں تسلسل کے ساتھ۔ جہاں باقی چیزیں سننی ہے وہ بھی لیں، یہ بھی سنیں۔ تو فرمایا اگر کوئی حماقت کرے تم سے
اور حماقت کی وجہ سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو فرمایا غصہ نہ کرو. اولیاء وصیت کرتے غصہ نہ کرو. اس کا جواب حلم سے دو، بردباری سے، ٹھنڈے پن سے دو، برداشت سے دو اس کا جواب.